ہمارے لیے یہ انتہائی فخر و مسرت کا باعث ہے کہ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے پاکستان کے ممتاز ترین سائنسدان پروفیسر عبدالسلام یہاں تشریف لائیں۔ پروفیسر سلام، یہ فرمائیے کہ سائنس کی تھیوری کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں سائنس کے ہر میدان میں اور ہر شعبے میں تھیوری کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر ایک تھیوریٹیکل نالج آپ کو محسوس ہو جائے، پوری طرح مکمل ہو جائے، تو اس سے آپ کے جتنے آبزرویشنز ہیں، جتنے مشاہدات ہیں، سب ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیش گوئی کی طاقت جو تھیوری کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، وہ تھیوری کو ڈسٹنگوش بھی کرتی ہے، اس کو امتیاز بھی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک قسم کی انتہائیت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ میں تھیوری اس وقت موجود ہے۔ بہت سے سبجیکٹس ایسے ہیں جو محض مشاہدے پہ چل رہے ہیں۔ مثلا آپ میڈیکل سائنس کو لے لیجیے، میڈیکل سائنس اس وقت مشاہدے پہ قائم ہے، اس کی تھیوری بہت کم ہے، کچھ ہے لیکن بہت روڈیمنٹری سٹیج میں، ابتدائی سٹیج میں ہے۔ پھر اسی طرح بایولوجی کو لے لیجیے، بایولوجی میں اس وقت تھیوری کے خاص طور پہ دماغ کے متعلق جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں ان میں تھیوری کے متعلق بہت کم حصہ پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی تھیوریز ہیں جو آپ سے لڑ رہی ہیں، لیکن وہ آخر کے اوپر اس وقت فزکس اور میتھمیٹکس کی جو شکل ہے وہ آخری شکل ہے، حتمی شکل ہے اس تھیوری کے لحاظ سے۔ اس لیے اس مضمون کے سے آپ یہ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضروری ہے کہ ہر سبجیکٹ میں تھیوری پیدا ہو۔ اس وقت تھیوری کے روڈیمنٹری ابتدائی شکل ہے۔ لیکن سائنس کی تھیوری اور دیگر قسم کی تھیوریز میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کی آپ وضاحت کرنا چاہیں گے؟ جی، تھیوری کے متعلق میں نے عرض کیا ہے کہ وہ پاپر صاحب کی تھیوری یہ ہے، تھیوری میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک تھیوری فالسیفائی نہ ہو سکے، اس کو غلط نہ ثابت کیا جا سکے، اس وقت تک سائنس کا انتہائی نقطہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سو اس کے لحاظ سے تھیوری کی اہمیت یہ ہے کہ تھیوری کے ذریعے سے، نظریاتی ذریعے سے آپ فالسیفائی کر سکتے ہیں ایک نظریے کو، اس میں آپ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے۔ اب یہ بہت لمبا مسئلہ ہے جسے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن کارل پاپر کی تھیوری جو ہے، اس میں تھیوری کہہ رہا ہوں، لیکن کارل پاپر کا نظریہ جو ہے وہ بہت مشہور نظریہ ہے جسے ویسٹ میں بہت مقبولیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی تھیوری آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز فزکس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جی، آپ نے اس سے پہلے فالسیفیکیشن کی بات بھی کی ہے۔ جی جی، آپ کی تھیوری میں فالسیفیکیشن کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے جی، اور وہ کہاں ہے؟ بالکل ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو گنجائش یہ ہے، فالسیفیکیشن تو اس نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور اس پہ تھیوری چلتی ہے، لیکن اس کے ایکسٹینشن کی ابھی بہت گنجائش ہے۔ ایکسٹینشن سے میری مراد یہ ہے کہ اس تھیوری میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً سائنس اسکوائر تھیٹا ہے جو اس وقت ایک پیرامیٹر کی شکل رکھتا ہے۔ اس کو آپ تجربے سے ماپ کے اس کے اندر تھیوری میں داخل کرتے ہیں۔ اب اس کی اصلی وجہ کیا ہے اس سائنس اسکوائر تھیٹا کی؟ اس کی وہ شکل جو ہے 0.230 جتنی اس کی قیمت ہے، وہ کیسے بنی، کیسے ہوا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کہہ نہیں سکتے اس وقت۔ اس کے علاوہ اور ایکسٹینشنز ہیں، مثلاً رائٹ ہینڈڈ کرنٹس ہیں، ان کا وجود پایا جانا اور ان کا اس تھیوری میں فٹ ہونا یہ ایک نہایت بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ سپر سیمیٹری کی بات ہے، سپر سیمیٹری کا نظریہ اس میں چلتا ہے یا نہیں چلتا، یہ سب چیزیں ہیں جن کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ بعد میں ایکسپیریمنٹس بتائیں گے کہ ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد پھر نئی تھیوری بنے گی ماشاء اللہ۔
اگر رائٹ ہینڈڈ کرنٹس دریافت ہوئے جی یا ہگس پارٹیکل نہ ملا جی یا ریڈیٹیو کریکشنز آپ کی تھیوری کے مطابق نہ ہوئے یا کسی تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کی تھیوری نامکمل ہے یا غلط ہے جی، تو ذاتی طور پہ آپ کیا محسوس کریں گے؟ اب یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. نامکمل ایک بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ نامکمل ہے، یہ تھیوری اس وقت نامکمل شکل میں ہے اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے غلط کا لفظ استعمال فرمایا. غلط کے بارے میں یہ عرض ہے کہ مجھے اس سے بڑا تعجب بھی ہوگا، اور وہ آئنسٹائن سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کی تھیوری اگر غلط ثابت ہوئی تو پھر کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں یہ سمجھوں گا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موقع کو ہاتھ سے جانے دیا. اہم موقع کی مراد اس کی یہ تھی کہ اس تھیوری کا صحیح ثابت ہونا. انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ صحیح ثابت ہوگی اور صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو غلط ہونا جو ہے وہ تو بڑی زبردست بات ہے. اس سے ایک مکمل طور پہ غلطی تو ایک بہت زیادہ ضروری بات سمجھی جائے گی سائنس کی دنیا میں. لیکن نامکمل ہونا یہ درست ہے. نامکمل تو آج ہم مانتے ہیں کہ یہ تھیوری نامکمل ہے اور اس کی شکل مثلا رائٹ ہینڈ کرنٹس کی دریافت جو ہوگی وہ اس کے نامکمل ہونے پہ دلیل ہے، اور اس کو ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. لیکن کس انرجی پہ ہوگی؟ یہ انرجی 1000 گنا آج کی انرجی سے زیادہ ہوگی.